ناظرین، ایک گروپ کے اندر ایک سوال اٹھایا گیا اور ایک بریلوی بھائی کی طرف سے یہ دلیل دی گئی تھی کہ یہ جو دعا ہے روزہ کھولنے کی، یہ نہ صحابہ نے پڑھی، نہ تابعین، نہ تبع تابعین ثابت ہے، کسی سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور اس طرح تو میں یہ جو کلپ بنا رہا ہوں انفارمیشن کے طور پر بنا رہا ہوں کہ یاد رکھیں یہ دعا ثابت ہے۔ افطار کی جو دعا کرتے ہیں یہ کتابوں میں موجود ہے، اگرچہ یہ روایت مرسل ہے، اور روایت مرسل کے متعلق میرا پورا 1 گھنٹے سے اوپر کا کلپ یوٹیوب پر آ چکا ہے، روایت مرسل کے پورے لوازمات کے ساتھ مکمل جامع گفتگو الحمدللہ میں نے کر دی ہے۔ روایت مرسل ہوتی کیا ہے، علوم حدیث کے متعلق میری یہ روایت مرسل کے اوپر الحمدللہ بڑی محنت، اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ایک وہ کتاب بھی لکھ دی ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے ساتھ دیا تو وہ میں کتاب بھی چھپواؤں گا، اور انشاءاللہ وہ اس کا PDF بھی تیار ہو رہا ہے، اور وہ کتاب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری پہلی کتاب یہ منظر عام پہ آئے گی کہ مرسل روایات کا حکم کیا ہے۔ بعض لوگوں سے میں نے بعض اپنے اساتذہ کرام سے اس کا رابطہ کیا ہے، اگر انہوں نے مجھے اجازت فرمائی تو میں یہ کتاب آگے جو ہے چھایا کراؤں گا، اور پوری تحقیق کے ساتھ گفتگو میری ہو چکی۔ مرسل روایت ہوتی کیا ہے، اس کے اوپر اہل سنت کا موقف کیا ہے، اس کی ضرورت ہے، علوم حدیث کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ روایت جو ہے کہ جس میں یہ لفظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بسم اللہ اللہم لاک سمتو وعلی رزقک کا افطر تو، ٹھیک ہے، یہ جو لفظ ہیں پوری دعا جو آج ہم پڑھتے ہیں اس طرح کے لفظ بھی موجود ہیں، لیکن جو حدیث کے اندر معتبر کتابوں میں مجھے لفظ ملے وہ اس طرح کے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے بسم اللہ اللہم لاک سمتو وعلی رزقک کا افطر تو، وابے کا مان تو کہ لفظ نہیں ہے، بعض کتابوں میں ملتے ہیں لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے، میں صرف آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے۔ اب جس بریلوی بھائی نے یہ اعتراض کیا کہ جناب یہ بدعت ہے، اور آگے سے وہ غیر مقلدین بھائی تھے، انہوں نے آگے سے وہ یہ اسکین دکھایا، دیکھو تم کہتے ہو ثابت نہیں ہے تو ثابت ہے، تو یہ بدعت کیسے ہوئی؟ تو وہ بات کیونکہ یہ ہو رہی تھی کہ بدعت جو ہے، اب کیونکہ بریلوی بھائی جو ہیں وہ اس کا دفاع کر رہے تھے جی کہ تم لوگ کہتے ہو جو چیز صحابہ کرام کے دور میں نہ ہو تو وہ بدعت ہے، تو یہ دعا سب کو کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو ہے ہی نہیں، یہ صحابہ کرام نے نہیں کی۔ تو پھر آگے سے اس نے یہ حدیث پیش کر دی، تو اب جو ہے اس پہ بحث ہوتی رہی، پھر آگے سے انہوں نے جواب پیش کیا وہ مرسل ہے، تو یہ مرسل کو حجت بنا کر کے دونوں طرف سے یعنی ایک بحث لا علمی والی گفتگو ایک ایسا تان کر رہا ہے، پھر وہ تان کا ہو رہا ہے، اس کا کیا کوئی رزلٹ تو نہیں ہے، لیکن حقیقت اس چیز کی کیا ہے ذرا وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دونوں بھائی حق پہ تھے، لیکن ان دونوں بھائیوں نے شاید اس کے اوپر تحقیق نہیں کی ہوئی تھی۔ غیر مقلدین بھائی جو کہہ رہے تھے کہ یہ بات ثابت ہے تو وہ بھی حق پہ، اور جو بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ مرسل روایت ہے تو وہ بھی حق پہ تھے۔ اب مرسل روایت بھی حجت ہوتی ہے، تمام کا اصول میں نے آر کلپ اپلوڈ کر دیا، یہاں پر بھی تھوڑا سا میں بیان کر دوں گا، اور پھر مرسل روایت کے بارے میں جامع و تحصیل کے اندر وہ بات پیش کر کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو حجت نہیں ہوتی ہے اہل سنت کے ہاں، وہ ادھوری بات پیش کی جاتی ہے، پوری بات میں الحمدللہ اس کے اندر پیش کر دی، اور جامع تحصیل کی یہاں پر بھی میں سکین پیش کر دوں گا۔ المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی حدیث کا نمبر ہے 8549، حدثنا ثابت عن انس بن مالک قال کان نبی اذا افطر قال بسم اللہ اللہم لاک سمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ پوری روایت جناب پیش کر دیتا ہوں۔ یہ اس روایت کو امام طبرانی المعجم الکبیر میں پیش کیا۔ اب کتاب الدعا امام عبد الرحمن محمد بن فضیل عزوان زیبی کی، علامہ دیبی بھی کہتے ہیں ان کو، دعا پڑھتے ہیں وضوات پڑھتے ہیں، 195 ہجری میں گزرے ہیں یہ امام۔ انہوں نے ایک اپنی کتاب الدعا کے نمبر 22 میں لکھا اسی روایت کو، حدثنا ابن فضیل حدثنا حسین عن ابی زہرہ قال کان النبی اذا صام ثم افطر یقول اللہم لاک صمت وعلی رزقک افطرت۔ حدیث نمبر 2 دوسرا والا، المجموعہ کتاب کا نام، امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام نووی کا نام سن رکھا ہے نا آپ لوگوں نے، وہ جو ہے یہ روایت پیش کرنے کے بعد
بلکہ اس سے پہلے ایک چیز اور پیش کر دیتا ہوں. امام نبی کے اوپر جو بحث کرتے ہیں وہ بعد میں لاتا ہوں، پہلے محدثین کی بات. کہتے ہیں جی سنن ابو داؤد کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے، امام داؤد لاتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے، پورا باب قائم کیا باب الافطار، حدیث کا نمبر ہے 2358. حدثنا مسدد حدثنا ہشام عن حسین عن معاذ بن زہرہ انہ بلغنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطر. اب یہ یہاں پر لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی روایت، دو روایتیں لائے ہیں اس باب کے تحت امام ابو داؤد، سنن ابو داؤد کے اندر. پھر اسی روایت کو امام دارالقطنی اطراف الغرائب کے اندر لاتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ طویل گفتگو ہو سکتی ہے، میں مختصراً صرف یہ حدیث پیش کر کے اس کے اوپر پھر وہ تھوڑی بات کر کے جا چاہوں گا. حدیث کا نمبر ہے 2859. حد حدیث کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال اللهم لك صمت وبك امنت ولا. اچھا، یہاں پر بھی پوری وہ انہوں نے بات پیش کی اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ حدیث کیا ہے، مرسل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کیا؟ اچھا، اس کے علاوہ اگلی حوالہ جی میں پیش کر دوں آپ کے سامنے. بغیت الباعث عن زوائد المسند الحارث، مسند حارث کے اندر امام حافظ نور الدین علی بن سلیمان ابن ابی بکر حیثمی شافی کیا فرماتے ہیں جناب؟ یہ حدیث کا نمبر لاتے ہیں 449 نمبر روایت. ٹھیک، یہ جناب اس کے اندر حدیث لاتے ہیں اور بات کیا کرتے ہیں وہ بھی میں آپ سے پیش کر دیتا ہوں. پوری لمبی بات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان افطار کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. ٹھیک ہے، یہ روایت ادھر ہی موجود ہے جناب. اب یہ بریلی بھائیوں کی لفظ کر رہا ہوں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کس کے افطار پہ ہے. سنن دارالقطنی کے اندر امام عمر دارالقطنی کیا فرماتے ہیں؟ امام حافظ کبیر علی بن عمر دارالقطنی، یہ لقب حافظ کبیر کا کیسے ملا تھا یہ الگ بحث ہے، انشاءاللہ ملیں گے، بات کریں گے. بہت عظیم محدث تھے یہ. حدیث کا نمبر ہے 2280. حدثنا اسحاق بن محمد بن فضیل حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا عبد المالک بن ہارون عن ابیہ عن جدہ عن ابن عباس قال کان نبی اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. یہاں جو ہے کہ پوری حدیث نے پیش کی، بتا دیا آپ کو. سنن دارالقطنی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. مسند امام زید بن علی بن حسین ابن علی بن ابی طالب جو ہے، یہ امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو مسند مشہور ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو جو روایت کیا گیا، بعض اس کو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے اندر باب افطار کا پورا ایک چیپٹر ہے مسند زید کے اندر. حد زید بن علی بن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطر اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا. جی، یہ جناب مسند زید آ گئی. اب جو ہے وہ اگلی بات جو امام نووی نے کہی ہے وہ آپ سنیں ذرا. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے یہ المجموعہ. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اب روایت مرسل کے بارے میں، اب میں وہ جو ایک طرف سے اور دوسری طرف سے جواب آیا اس کے متعلق، ایک تو یہ بنی، ایک بات یہ ہے کہ ایک بندہ یہ حق پہ ہے الحدیث بھائی کہ یہ جو ہے روایات موجود ہیں افطار کرنے کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ اس کی روایات موجود ہیں. اب دوسری طرف سے جو بریلی بھائی نے اعتراض کیا کہ یہ تو مرسل روایت ہے اور وہ جد نہیں ہوتی، اور وہ انہوں نے جو باتیں پیش کی کہیں سے نیٹ سے سرچ کر لیا ہوگا یا پتہ نہیں کدھر سے نکالا ہوگا، تو وہ چیز جو ہے غلط ہے. اس کے اوپر دیکھیں امام نووی فرماتے ہیں واتفق العلماء على ان الحدیث مرسل ضعیف و موقوف و ینسا فی فضائل الاعمال
بالاجماع علماء کا مستقل القول ہے کہ مرسل روایات ہو، ضعیف روایات ہو، موقوف روایات ہو، اس طرح کی روایات فضائل اعمال میں متصل نہ بھی ہوں تو حجت ہیں. یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اب اگلی چیز، مقدمہ مسلم، شرح صحیح مسلم امام نووی کی کھولیے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ مذہب مالک و ابو حنیفہ، احمد اور کثیر الفقہا